الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے منفی سوچ اور اس کی زندگی میں غلط اثرات اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ جب بھی انسان منفی سوچ کا شکار ہوتا ہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے، وہ آدمی بیکار اور بے بس ہو جاتا ہے. آئیے آج چونکہ قربانی کا وقت بالکل قریب ہے، اس لیے قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں. اس سے پیشتر حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، جس حدیث پاک کو علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمت و رضوان میں روح البیان 8واں حصہ صفحہ 241 کے اندر لکھا. فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں سرور پیغمبراں رسول ذیشان شاہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی فی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ 100 مرہ قضى اللہ له 100 حاجہ 70 من حوائج الدنیا و30 من حوائج الآخرہ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ مجھ پر جمعہ کے دن یا شب جمعہ کے دن یا شب جمعہ جو رات گزر گئی اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا جو جمعہ کے دن یا شب جمعہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا، اور اس روایت میں 100 مرہ 100 بار درود پڑھتا، جو شب جمعہ یا جمعہ کو مجھ پر 100 بار درود پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتوں کو مکمل فرما دیتا ہے. 100 ضرورتوں کو رب مکمل فرماتا ہے. 70 من حوائج الدنیا و30 من حوائج الآخرہ. رب فرماتا ہے کہ 100 حاجتیں آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 100 حاجتیں اس کی مکمل فرماتا ہے. 70 ضرورتیں دنیا کی ہوتی ہے اور 30 ضرورتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے. تو یہ آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کی شان ہے. آئیے اسی نیت سے کہ اللہ تعالی ہماری دنیا کی ضرورتیں، رزق حلال، کفار کے سامنے مقابلہ، ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام ایسا مذہب ہے جو قربانی کو مانگتا ہے، قربانی دینے کا ذہن دیتا ہے، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، اور ضرورت پڑ جائے تو جان کی بھی قربانی مانگتا ہے. یہ اسلام ہے، اور قربانی کا صلہ بھی اسلام بہت شاندار دیتا ہے. جن لوگوں نے مال کو قربان کیا تو رب فرماتا ہے گھبرانا مت پیارے، جو رب کی بارگاہ میں رب کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک کے بدلے 70 عطا فرماتا ہے. ایک آیت میں یہ آیا کہ 10 عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں آیا رب فرماتا ہے کہ بالکل اس دانے کی طرح ہے جیسے ایک دانہ ایک بیج زمین میں ڈال دو اس سے 100 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالیوں میں اللہ تعالیٰ 100 دانے کو پیدا فرماتا ہے. مطلب ایک خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا عطا فرماتا. تو رب
قربانی کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ جو مال خرچ کرتا ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے، جو وقت خرچ کرتا ہے، جو راہ خدا میں وقت لگاتا ہے، تو وقت لگانے والے کو بھی رب ویسے عطا فرماتا ہے۔ اور جو جان کی قربانی لگاتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے بتا دو جو راہ خدا میں قتل ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں پیارے، وہی تو زندہ ہوتے ہیں، وہی زندہ ہوتے ہیں۔ تو اسلام قربانی مانگتا ہے، ضرورت پڑ جائے تو مال خرچ کرو، مال کی قربانی دو، ضرورت پڑ جائے تو وقت کی قربانی دو، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو جان کی بھی قربانی اسلام مانگتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر قربانیوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہر قربانی کو پیش کیا ہے، اولاد کی قربانی دے، اور ہم تو یہی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، الحمدللہ امام حسین نے ہر قربانی دے کر کے بتا دیا۔ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، زبانی نہیں ہے، حقیقت میں ماننے والے ہیں۔ جو حقیقت میں ماننے والا ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، اور وہ دیوانہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ دیوانے حسین کی شان ہے، دیوانے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ تو اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے قرآن میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنا ہے نماز، جبکہ مصطفیٰ تو دنیا کو صحابہ کو دکھا رہے تھے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو۔ معلوم یہ ہوا دوسروں کو نماز سکھانے کے لیے، دوسروں کو عبادت سکھانے کے لیے اگر وہاں دکھا دیا جائے تو یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو صحابہ کو دکھا کے نماز پڑھائی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو۔ مصطفیٰ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم نماز پڑھتے ہو مجھے دیکھتے ہو، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو رب کہتا ہے محبوب فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ہماری نماز رب کے لیے ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے ونحر، اور قربانی کیجئے۔ قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے واسطے قربانی ہوگی۔ ہم لوگ تو قربانی میں اللہ اللہ، ابھی تو سب سے پہلی بات ہم کو نصاب میں بڑا کنفیوژن رہتا ہے۔ جانتے ہیں پیارے جو قربانی نہیں کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ابن ماجہ کی حدیث پاک، اور الحمدللہ یہ احمد رضا کا غلام جو کہتا ہے حدیث کی روشنی میں کہتا ہے، آقا علیہ السلام کی حدیثیں سنا کر کے کہتا ہے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ، یہ امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ جب اس کے ماننے والے کی یہ شان ہے تو سوچو احمد رضا کا علم کتنا ہوگا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تو یہ امام احمد رضا کا علم کی شان ہے کہ جو ان کے سائے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ببر شیر بنا دیتا ہے، دہاڑنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، بولنے کا جذبہ عطا فرماتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ جان قربان کرنے کی طاقت بھی رب عطا فرماتا ہے۔ یہ امام احمد رضا نے ہم کو دیا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، یہ امام احمد رضا نے ہم کو علم دیا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک معاملہ درپیش ہوتا ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ نصاب کیا ہے۔ پہلے سنیں کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے نہ کرے تو اس کا کیا۔ اگر کوئی حدیث سنائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا ہے۔ امام ترمذی کا عقیدہ دیکھیں پیارے، امام ترمذی فرماتے ہیں، ترمذی جو سنن ترمذی کے مصنف رائٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں ترمذی شریف رکھی ہو، بولو سبحان اللہ، ترمذی شریف کسی کے گھر میں رکھی ہو تو وہ آدمی یہ تصور کرے کہ اس کے گھر میں اللہ کے نبی جلوہ فروز ہیں اور حدیثیں سنا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جو حدیثوں کا سنگم ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے، اور وہ جب حدیث سناتا ہے تو مصطفیٰ کا پیغام سنایا کرتا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی شان ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے شہزادے حضرت عمر نے مصطفیٰ کے نام پر ہر چیز کو قربان کیا ہے، اور قربانی لینے اور دینے دونوں کا ذہن دیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کیا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، مصلا نماز پڑھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو، کیا ہو؟
اچھا قربانی کرنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ زور سے بولیں۔ جس دن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا، محفوظ ہو گیا یہ عقیدہ، دنیا کے سامنے مسلمان مجبور ہو جاتا ہے۔ ارے پاور دینے والا خدا ہے، عزت دینے والا خدا ہے، اور اگر کسی کے نصیب میں ذلت ہے تو ذلت دینے والا بھی خدا ہے، طاقت دینے والا خدا ہے، مال دینے والا خدا ہے، حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے، اور شیر بنانے والا بھی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو جو چاہتا ہے وہ مقام دیتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی شان ہے کہ وہ جسے چاہے جس انداز میں چاہے کھڑا کر دیتا ہے، جسے چاہے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو قربانی کی طاقت کون دیتا ہے؟ ہاں یہ زور سے بولے تاکہ معلوم ہو کہ قربانی کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہے قربانی کی طاقت دینے والا۔ تو اللہ قربانی کی طاقت دیتا۔ اچھا یہ ایک بات بتائیں، کاروبار میں برکت کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ اب اس اللہ کے محبوب کہتے ہیں سبحان اللہ، جو سب کچھ دے رہا ہے خدا، اس خدا کی نعمت کو بانٹنے والا مصطفیٰ کہتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی۔ میرا مصطفیٰ کہتا ہے ارے رب تو خوب بانٹتا ہے، دیتا ہے، اور اس کی نعمتوں کو تو میں تقسیم کرتا ہوں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ سبحان اللہ بولے یار، ایسا بولو کہ کفر کی دھرتی ہل جائے پیارے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ ارے دیتا وہ ہے، کھلاتے اور دلاتے یہ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، کھاتے ہم ہیں، کھلاتے یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی کی طاقت دے رہا ہے۔ اسی کے محبوب کہتے ہیں، اسی کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو، جس آدمی کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو، وہ اگر قربانی نہ کرے، میرے مصطفیٰ فرماتے وہ ہماری نماز گاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور کی نماز گاہ کون؟ کہاں مسجد نبوی ہے۔ حضور کی نماز گاہ کون؟ کہاں حرم شریف ہے۔ آقا علیہ السلام کی نماز گاہ کون؟ کہاں مسجد اقصی ہے۔ آقا علیہ السلام کی نماز گاہ کون؟ کہاں مسجد قباء ہے۔ یہ سب آقا علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ ہیں، اور جہاں پر یہ طریقہ چلتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مصطفیٰ کے نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو خدا کے رسول کہتے ہیں وہ آدمی میری نماز گاہ کے قریب نہ آئے، میری نماز گاہ کے قریب نہ آئے، جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو، نماز گاہ کے قریب نہ آئے۔ درود شریف پڑھیں، آگے سلسلہ کلام دراز ہو۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری نماز گاہ کے قریب نہ آئے۔ سوچو پیارے، جس نے دنیا میں بائی کاٹ کر دیا ہو، دنیا میں حقہ پانی بند کر دیا کہ میری مسجد کے قریب نہ آئے، اگر یہی جملہ کوئی اور بولتا تو کہا جاتا کہ ہنگامہ کر رہا ہے، فتنہ بپا کر رہا ہے، لیکن یہی جملہ وہ نبی کہتا ہے جس کے کہنے سے اللہ تعالیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے کہنے سے پرندے بھی بولتے ہیں۔ وہ نبی کہتا ہے کہ جس نے کٹورے میں ہاتھ رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ چشموں کو بہا دیا۔ وہ نبی کہتا ہے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، قربانی نہ دے نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے، ہماری نماز کی گاہ کے قریب نہ آئے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا، اسی لیے میرا امام کہتا ہے پیارے طاقت ہے تو کرو قربانی، قربانی کرو گے مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل ہوگا، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سبھی مانیں گے پیارے، یہاں مان کمال یہاں پہ ماننا ہے۔ تو قربانی یہاں پہ مصطفیٰ نے کہا کر پیارے۔ تو رب کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیے، رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ اب قربانی واجب کس پہ ہے؟ ہم کو یہ یاد نہیں رہتا، یہ نصاب جس دن معلوم ہو جائے گا بڑا مضبوط کام ہو جائے گا۔ ایک بار اور جھوم کر درود پڑھے پیارے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ارواحنا فدا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر، خدا کو گواہ بنا کر نصاب سنو پیارے۔
نصاب کیا ہے؟ اسلام نے نصاب بتایا 52.5 تولہ، زور سے بولیے یار، 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا؟ تو بہت بڑا سونا ہے، سونا تو سونا ہی ہے، وہ جلدی ہاتھ بھی نہیں آتا، اور اچھے اچھے کا سونا ہاتھ نہیں آتا، اچھے اچھے کا سونا ہاتھ نہیں آتا، جو سونے کو سونا جان لیتا ہے اس کو سونا سونا مل جاتا جی۔ تو چاندی سے اپن پکڑ لیتے ہیں، چاندی کا نصاب۔ دیکھیے زکوٰۃ اور قربانی میں 2 طرح کا فرق ہے، اس فرق کو یاد رکھیں، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ یہ 2 طرح کے جو فرق ہیں، ان فرقوں کو یاد رکھیں۔ درود شریف آؤ پڑھیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، نصاب بتایا گیا 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی بتائی گئی، 52.5 تولہ چاندی۔ اب ہم کو اس کا نصاب تو یاد نہیں رہے گا، تو اس لیے زکوٰۃ اور قربانی کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو یاد رکھیں۔ کیا فرق ہے؟ 2 طریقے کا فرق ہے۔ پہلے نصاب یاد رکھ لیں، نصاب کیا ہے؟ نصاب کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ 52.5 تولہ چاندی، کہا اب اس کی قیمت یا اس کی کیا ہو؟ قیمت۔ تو اب چاندی چونکہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے نا، اس کی قیمت کوئی بتا نہیں سکتا ہے، مبنی نظام نہیں ہے نا، بلفظ دیگر چاندی بھی بغیر پیندی کا لوٹا ہے، ماحول دیکھ کر کے بدل جائے، اس کی قیمت گھٹ جائے بڑھ جائے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو جب قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو اب قیمت ہم پکڑے، پہلے 400 کے حساب سے میں پکڑ رہا ہوں، چاندی 400 میں مان لیجیے، آپ لوگ اندازہ لگا لینا کتنے میں، کاؤنٹ کر لینا، 400 میں ہم نے پکڑا، تو 1 تولہ چاندی کا کتنا ہے آپ کو بولنا پڑے گا، 10 تولے کا 4000، پہاڑا یاد ہے نا؟ ہاں 10ویں 12ویں 8ویں کس لیے پڑھے ہیں؟ یہ 5ویں پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ پہاڑا یاد کریے، 1 تولہ کتنے کا اور 10 تولہ 20 تولہ 20,000، کتنا ہوا؟ 8,000، کتنا ہوا؟ 8,000، کتنے میں؟ 40 تولہ 16,000، 8 دونی 16، تو 40 کا کتنا ہوا؟ اور 50 کا 20، اور 52.5 کا یعنی 2.5 کا 20,000، 1,000 پورا ہوتا ہے مطلب 21,000، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ پھر سے جوڑو، 10 تولہ کتنے کا ہوا؟ 20 تولہ، اور 20 کا ڈبل 40 تولہ 16، اور 50 کا 20، اور 2.5 تولے کا کتنا بنے گا؟ 1,000، تو کتنا ہو گیا؟ 21,000۔ کسی آدمی کے پاس 21,000 ہو تو وہ مالک نصاب کہلاتا ہے، 21,000 ہو جائے تو وہ مالک نصاب کہلاتا ہے۔ اب جب مالک نصاب بن گیا تو زکوٰۃ اور قربانی کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ فرق یاد رکھے، 2 طرح کا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ میں، توجہ میری طرف، ایک بار درود شریف پڑھے، ساری توجہ ہو جائے، کیونکہ شیطان، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں ہو، میدان کارزار میں ہو، نیند آئے، سستی آئے تو رحمان کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہو، خدا مصطفیٰ کا ذکر ہو، نیند آئے، سستی چڑھے تو سمجھ لینا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو الحمدللہ شیطان کو بھگائیے، پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 21,000 یہ نصاب جا کے بنا 400 کے حساب سے۔ اب چاندی اگر 300 میں ہو جائے تو اس کے اعتبار سے الگ نصاب ہوگا، 500 میں ہو جائے الگ نصاب ہوگا، 600 میں ہو جائے الگ نصاب ہوگا، اور 200 میں آ جائے خدا کرے تو الگ نصاب ہوگا، ہے نا؟ اب زکوٰۃ اور قربانی میں فرق، پہلا فرق، زکوٰۃ میں مال پر سال گزرنا شرط ہے، مال پر کیا گزرنا شرط ہے؟ سال گزرنا شرط ہے۔ قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں ہے،
قربانی 10 11 12 میں ہوتی ہے. کتنی تاریخ میں؟ ان 3 تاریخ میں. 10 11 12 ان 3 تاریخ میں قربانی ہو رہی ہے. ان متعینہ تاریخ میں قربانی ہو رہی. ان قربانی کے دنوں میں جب بھی اس کے پاس اتنا مال آ جائے اور قرض نہ ہو تو قربانی واجب ہو جائے گی. ان 3 دنوں میں جب بھی اس کے پاس اتنا مال آ جائے اور وہ قرض کر ڈوبا نہ ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آئے تو ایک بار بول سکتے ہیں آپ جی. تو یہ اب آدمی کبھی کبھی کیا ہے، جاب کرتا رہتا ہے 25,000 30,000 سیلری ہوتی ہے اس کی. جب 25,000 30,000 سیلری ہے، اب اس کے پاس پیسہ ہے نہیں. ان 3 دنوں میں اس کی سیلری مل گئی، اس کا مشاہرہ مل گیا، قرض میں ڈوبا نہیں ہے تو کہا مالک نصاب ہو گیا، قربانی واجب ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ قربانی واجب ہو جائے گی. دوسرا فرق یہ جہیز کا معاملہ آئے گا. خاص طور سے عورتیں بھی چونکہ سنتی ہیں نا، عورتوں کا بھی سنانا مقصد ہوتا ہے نا، ان کو بھی مسئلہ معلوم ہو، کیونکہ ان بیچاری سیکھنے کہاں جائیں گی، تو ان کو بھی مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ان کے جہیز کے برتن رکھے رہتے ہیں، زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی ہے ان پر، تو کیا قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ تو زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے، قربانی کے لیے نامی نہیں. نامی بڑا ہارڈ لفظ ہو گیا، آسان لفظوں میں سمجھیں. جس کو رکھو ڈبل ہو جائے، بڑھتا رہے، وہ ہے نامی. وہ کیا ہے؟ جہیز بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے؟ جو کا تو رہتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جتنا لے کر کے آئی ہے اتنا ہی رکھا رہتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اتنا ہی رہتا ہے وہ. اور مال گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. سمجھ میں آیا نامی؟ تو جو نامی بڑھے اس کو کہتے ہیں بڑھنے والا. تو زکوٰۃ کے لیے بڑھنے والا ہونا شرط ہے، قربانی کے لیے بڑھنے والا ہونا شرط نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا جو عورتیں جہیز لے کر کے آئی ہیں، گھر میں رکھا ہے برتن، یوز میں نہیں ہے، بلا وجہ شو کیس میں خالی رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے کباٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، بڑی پیٹی کے اندر رکھا ہوا ہے وہ جہیز، وہ نامی تو نہیں ہے، اس کی وجہ زکوٰۃ تو نہیں فرض ہوگی، لیکن قربانی ضرور واجب ہو جائے گی اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے مائیں بہنیں غور کریں، اگر جہیز کا برتن رکھا ہوا ہے اور نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. تاج الشریعہ. تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی. عورتیں اگر جہیز کا مال لے کر کے آئی ہیں، اب اگر ان سے قربانی کرنے کو کہا جائے، یا ہمارے نوجوانوں کو کہا جائے، یا ہمارے گھر کے لوگوں کو کہا جائے، پیارے یہ غور کرو آپ کہ قربانی واجب ہو گئی ہے، خدا کا شکر ہے. یہ رب نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ وہ قربانی آپ سے مانگ رہا ہے. رب قربانی مانگ رہا ہے. مصطفیٰ کہہ رہے قربانی دے دے پیارے، تو اس قابل ہو گیا کہ رب نے تجھے قربانی دینے کی طاقت دے دی ہے، قربانی کرنے کی طاقت دے دی ہے. رب کا شکر ہے، ورنہ بہت لوگ ٹھہرتے رہتے ہیں، ہر آدمی قربانی نہیں دے پاتا. قربانی وہی دیتا ہے جسے رب پسند فرماتا ہے، جسے رب پسند کر لیتا ہے. دیکھو ہم لوگ کو تو مال کی قربانی کہی جا رہی ہے نا، کہ مال کی قربانی کرو. اگر ہم لوگوں کو اولاد کی قربانی دینے کی بات ہوتی نا تو ہم لوگ تو نہ جانے کہاں ہوتے، آج نہ جانے کہاں ہوتے. اگر دین کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ نکالنے کی بات کر دی جائے تو ہم قربانی نہیں دے پاتے، دین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے، دین کے خلاف، ڈائریکٹ دین کے خلاف کھڑے ہو جاتے. اگر اولاد کی قربانی مانگی جاتی تو کیا ہوتا؟ کیسے کرتے قربانی؟ اور پھر کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، حضور کے ماننے والے. ارے ابراہیم علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتے ہو پیارے. ابراہیم علیہ السلام نے تو خالی خواب ہی میں تو دیکھا تھا، خواب میں دیکھا، بیٹے کو بلا لیا، بیٹے کو بلایا. ہمارا بیٹا سمجھائے گا ہم کو، ابا مت کرو قربانی، پیسہ خرچہ ہو جائے گا. ارے یہ اولاد کس کام کی ہے جو ہم کو بھڑکا رہی ہے، دین سے دور کر رہی ہے؟ اولاد وہی اچھی ہے جو ماں باپ کو دین سے قریب کر دے. اولاد وہ اچھی ہے جو ماں باپ کو دین کے قریب لائے. دیکھو ایسی قربانی اگر کسی نے دی ہے تو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے.
یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، نہ بیٹے ایمان لائے، نہ بیٹیاں ایمان لائی، اور نہ باپ ایمان لائے، لیکن ابو بکر محنت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے والد جن کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے، انہوں نے آقا کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ گستاخ رسول ہے، زور سے چاٹا مارا اور دنیا کو پیغام دے دیا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فکر۔ یہ ہے صدیق اکبر، یہ ہے صدیق اکبر۔ تو ماں باپ کو برگلانے والی اولاد وہ اولاد دیندار نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کو تو دین کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالی اتنا کہا، بیٹا سنو، سورہ صافات میں رب نے کہا ہے، دیکھیں گے صفحہ آیت نمبر 102 کے اندر رب فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اور بیٹا بھی کیسا جو میرے نبی کا جد کریم ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں رب کہتا ہے صادق الوعد، وعدے کا سچا ہے۔ میرا رب کہتا ہے وعدے کا سچا ہے، جو بول دیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ یہی لیے تو ایک واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اسی آیت کریمہ کے تحت اس غالباً تفسیر روح البیان کے اندر کہ ایک شخص نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، آپ یہاں کھڑے رہیے، میں اپنے گھر جاتا ہوں، آؤں گا، اور آنے کے بعد ایک چھوٹا سا کام ہے آپ کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے، چلے گئے، وہ شخص چلا گیا، آنے کا بھول گیا۔ جب آنے کو بھول گیا تو اسماعیل علیہ السلام وہی کھڑے رہے، پورا دن گزر گیا، سبحان اللہ، پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، وہیں پر جو کرنا تھا عبادت وغیرہ وہیں پہ کرتے رہے، گئے نہیں وہاں سے، عبادت بھی وہیں کرتے رہے۔ جب دوسرے دن وہ شخص آیا تو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد زار و قطار رونے لگتا ہے، کہتا ہے سرکار میں تو بھول گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ارے میرے رب نے مجھے وعدے کا سچا بنایا ہے، وعدے کا سچا بنایا۔ تب رب کہتا ہے صادق الوعد، میرا اسماعیل وعدے کا سچا ہے۔ کیسا وعدے کا سچا ہے؟ اسی وعدے کا جو سچا اسماعیل ہے علیہ السلام، ان کی تربت پر رحمت و نور کی بارش ہے۔ انہی سے ابراہیم علیہ السلام کہتے، بیٹا سنو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، بیٹے بھی نہیں، اے میرے بیٹوا، محبت کی زبان، تصغیر کا لفظ استعمال کیا، اے میرے بیٹوا، یہ محبت میں بہت زیادہ بولا جاتا ہے عربی میں، یا بنیا، اے بیٹوا، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں نہیں۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ دیکھ لیتے تو کرتے کیا؟ نہیں کرتے، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے پوچھو تو معلوم ہوگا، ترمذی کی حدیث، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں روی الانبیاء وحیون، انبیاء جو خواب دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، خدا کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں۔ کہتے ابا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کہا فانظر ماذا ترى، یہ بتاؤ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، اے میرے شہزادے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میرے شہزادے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کی قربانی ہے، ہم سے تو مال کی قربانی مانی جا رہی۔ ایسے ابراہیم کو اتنا مقام نہیں بلند ہو گیا ان کا کہ دعا مانگ دی، مولا جو مکے میں آ کر کے آباد ہو جائے اس کو روزیاں عطا کرنا۔ پہلے پارے میں رب فرماتا ہے سب کو ملے گا، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ میرا رب فرماتا ہے روزی تو سب کو ملے گی، جو مکے میں آئے گا روزی پائے گا، لیکن جو کفر کرے گا اس کو تھوڑا دیا جائے گا، پھر جہنم کی آگ کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر رب فرما رہا، ایسے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، قربانی بھی بہت بڑی بڑی ہے، بہت بڑی بڑی قربانی۔ کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ کہا ابا جب آپ دیکھ رہے تو آپ میرے والد ہیں، آپ پہ میرا سب کچھ قربان۔ آج کے اولاد غور کریں، ماں باپ کو پیسہ بھی نہیں دیتے، ماں باپ کو خرچہ بھی نہیں دیتے، ماں باپ کا دیکھ بھال بھی نہیں کرتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں الگ ہو کر کے الگ ہو جاتے ہیں، شادی ہوئی الگ، اور الگ ہونے کے بعد کیا کہیں گے؟ ابا میرا حصہ دے دو۔ کیا بولیں گے؟ ابا حصہ دے دو۔ ارے حصہ کچھ نہیں ملنے والا، جہنم سے حصہ بنا رہا ہے تو، باپ کو چھوڑ کے گیا ہے، ماں کو چھوڑ کے گیا ہے، حصہ زندگی میں نہیں ہوتا۔ جس دن ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گے اس دن کہتی ہے بیٹا اب شریعت میں جا کر کے شریعت نے تم کو ماں باپ کے حصے میں سے حصہ دیا۔ انتقال کے بعد ہے، زندگی میں کچھ حصہ نہیں بنتا،
शरीयत में कुछ हिस्सा ऐसा नहीं बनता है। कोई बाप बेटा अगर माँ बाप को परेशान करता है इसकी वजह से, तो सोच ले उसका हाल क्या हो सकता है। कोई हिस्सा नहीं बनता है। तो अलग देखना भालना सब छोड़ना, बातचीत सब बंद। अरे नाराज भी किससे? उस बाप से है जो तेरे वास्ते दर दर की ठोकरें खाता रहा। नाराज भी किससे? उस माँ से जिस माँ ने तेरे वास्ते परेशानियों को उठाया, अपने लुक़मे को निकाल कर अपने मुंह से तुझे खिलाया, ठंडी की रातों में खुद बिस्तर पर तेरे पेशाब पर सोती रही और तुझे आराम से खुश्क बिस्तर देती रही। उस माँ से नाराज है तू? जरा गौर कर, कुर्बानियां कितनी बड़ी है माँ बाप की। अरे बे प्यारे, जिसकी कुर्बानी बड़ी होती है अल्लाह ताला रुतबा भी उसको इतना बड़ा अता फरमाता है। ऐसे ही नहीं रुतबा मिल गया, वैसे करनी को अगरचे सहाबी नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा ने कहा उमर अली जब मुलाकात हो तो कहना वैसे करनी से कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर दे। कहां से ये मकाम मिला? ये मकाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वालिदा की खिदमत की वजह से मिला, मालदा की खिदमत करने की वजह से मिला है। प्यारे, वो चाहती तो बचपन में तुझे खत्म कर देती, वो चाहती तो दुनिया में आ भी नहीं पाता। अरे ये माँ बाप का एहसान है कि तो दुनिया में पैदा हो गया, जो दुनिया में आ गए एहसान है उनका। जब बहरहाल बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहजादे अर्ज करते या अब्बती, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ऐ मेरे अब्बा हुजूर। हमारे यहाँ आजकल जानते क्या बोलेंगे? बूढ़े मियाँ, बड़ऊ। शर्म नहीं आती बड़ऊ बोलते हुए? शर्म आई? नहीं आई। अरे बाप है तुम्हारे, बड़ऊ बोलते हो, शर्म नहीं आती? अरे वालिदे माजिद हैं आपके, लेकिन इसमें इस्माइल इस्लाम बता रहे हैं प्यारे, अगर बाप को बुलाना है तो यूं बुलाओ या अबती, ऐ मेरे अब्बा हुजूर। जोर से बोला यार, आपके फायदे की बात हो रही है, हमारी नहीं। जो जैसा अपने बाप के साथ रवैया करेगा दुनिया में, उसका हदीसे पाक में आया, उसके बच्चे भी उसके साथ वही रवैया इख्तियार करेंगे। तो तुम आज उसको बुढ़ाओ बोल रहे हो, आपके बच्चे 2 कदम एडवांस रहेंगे, बोले बुढ़ा। इसलिए प्यारे ये मतलब इस्तेमाल करो, अब्बा हुजूर। क्या कहो? अब्बा हुजूर, वालिदे माजिद, अब्बू, अब्बा, ये सब जुमले इस्तेमाल करें। वालिद साहब, बुढ़ाओ बोलते, शर्म नहीं लाती जी। या अबती, ए मेरे अब्बा, इफ़ाल मा तुमा, अरे जिस चीज का तुम्हें ख्वाब में हुक्म दिया जा रहा है कर गुजरो, कर गुजरो। ख्वाब में हुक्म दिया जा रहा है कर गुजरो। तो ऐसे ही बच्चे होने चाहिए कि अब्बा हुजूर कुर्बानी आप पर वाजिब हो गई है, पैसा आपके पास में, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी कमाई सब आप ही तो है, जो चाहो कर बैठो, आप ही का सम्मान है, आप करो कुर्बानी। आना व माली लका या वालिदी, अब्बा हुजूर मैं, मेरा माल सब तुम्हारा है, जो चाहो आप करो। बहरहाल उसके बाद कहते हैं अब्बा हुजूर घबराहट तो हो सकती है कि कुर्बानी की जाएगी तो घबराहट होगी, लेकिन कहते सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मेरे रब का अगर करम हो गया तो आप अपने शहजादों को साबिरों में से पाएंगे। रब का करम होगा, मालूम है वो जो भी होता है रब के करम से होता है। अगर कोई दीन का काम करता है तो रब के करम से करता है। हर आदमी दीन का काम नहीं करता, वही करता है जिस पर रब का करम होगा। हर आदमी नहीं करता, मुस्तफा की हदीसें हर आदमी नहीं सुना पाता, कुरान की आयतें हर आदमी नहीं पढ़ पाता। हम लोग खुद बोलते जबान नहीं पलट रही है, जबान नहीं पलट रही, मतलब जबान का ना पलटना ये बता रहा है कि कुरान पढ़ने की ताकत तो अल्लाह ही देता है, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ने की ताकत तो रब ही देता है, दीन की खिदमत की ताकत रब देता है, दीन को आम करने की ताकत भी रब अता फरमाता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानियां पेश की। आज हम लोग सरकार ताजुल शरिया के मानने वाले हैं, वो सरकार ताजुल शरिया जिन्होंने हम सबको पैगाम दे दिया है। क्या प्यारे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद की रफ्तारें भला कर दे। तो इसलिए कुर्बानी करो प्यारे, ये मत सोचो माल है कि नहीं है, दौलत है कि नहीं है, कुर्बानी वाजिब हो गई, करो कुर्बानी। इसलिए कि कुर्बानी देने की ताकत, कुर्बानी करने की ताकत, ये सब कुछ रब अता फरमाता है। रब को राजी कर लो, रब देखो कितना देता है, कितना देता है, कितना देता है, इतना देगा हलाल तरीके से। हराम की बात नहीं कर रहा, हराम की बातें नहीं कर रहा मैं, जो हलाल तरीके से रब की फरमा बरदारी करिए, देखिए इतना हलाल तरीके से देता है, इतना देगा और आपकी ऐसी हिफाजत करेगा। एक
شخص کے بارے میں سنیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے, جو آقا کے دین کو مٹانا چاہتے یا مصطفیٰ کو مٹانا چاہتے, ان کا طریقہ کیا. ایک مرتبہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی, جب تبت سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو یہ پتھر لے کر کے کعبہ میں داخل ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں, کیونکہ چاند وہی ہوتا ہے جہاں ستارے ہوتے ہیں, چاند وہی ہوتا ہے جہاں ستارے ہوتے ہیں, کیونکہ ستارے چاند ہی سے روشنی حاصل کرتے ہیں. تو آقا صحابہ کے ساتھ جلوہ افروز. ام جمیل حضور کو نہیں دیکھ پاتی. کس کو دیکھتی؟ ابو بکر. کہتی تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں میرے شوہر کی مذمت کی گئی. یہ نہیں دیکھ رہی کیوں مذمت کی گئی, کیوں مذمت کی گئی, یہ نہیں دیکھ رہی. بس الٹا سیدھا بول کر کے چلی آئی. صحابہ کرام ہنسنے لگے, بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں سرکار آپ تو بیٹھے تھے, ام جمیل آپ کو نہیں دیکھ پائی. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرماتا ہے. تو رب جس سے چاہتا اسے حرام میں محفوظ رکھتا ہے. ایک شخص, میرا ایک شاگرد ایک جگہ دین کا کام کر رہا ہے, اور جب دین کا کوئی کام کرتا ہے تکلیف دینے والے آتے ہیں. اس کے مرغے کی دکان ہے, گوشت بیچتا ہے, یعنی مالیگاؤں نہیں, باہر کام کر رہا ہے. ایک شخص بہت گستاخیاں علماء کی کرتا تھا, خاص طور سے سرکار تاج الشریعہ کا گستاخ رہا, بڑی گستاخیاں کرتا تھا. مولانا نے خالی اتنا کہا تو ولیوں کا گستاخ ہے, رب کی بارگاہ سے تجھے سزا ملے گی, رب کی بارگاہ سے تجھے سزا ملے گی. اتنی بڑی سزا. اس کی دکان کھلی رہتی ہے اور لوگ آ کر کے کہتے ہیں یار تیری دکان پہ آیا تھا, تیری دکان پہ تالا لگا ہوا تھا, تیری دکان پہ تالا لگا ہوا تھا. سوچو پیارے, غور کرو, دکان پہ تالا لگا ہوا, کیوں لگا ہوا تھا؟ حالانکہ وہ کہتا ہے میری دکان کھلی تھی, دن بھر میں نے کھول کے رکھا. تو معلوم یہ ہوا پیارے, اللہ تعالیٰ ہی روزی عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی رزق حلال عطا فرماتا ہے. اگر روزی میں ترقی چاہتے ہو تو خدا کی فرما برداری کرو, مصطفیٰ کے قانون پہ چلو, اللہ تعالیٰ روزیاں وہاں سے دے گا کہ تم کو گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے پیارے اپنے اندر چینجنگ لاؤ, تبدیلی لاؤ, منفی سوچ ختم کرو, اس لیے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سمجھ رہے نا, تو غلام بن جاؤ, یہاں بھی زندہ رہو گے اور گردن کٹے گی وہاں پہ بھی زندہ رہو گے. ایک حدیث میں آیا جو شہادت کی تمنا کرتا ہے, شہادت کی تمنا کرتا ہے, حقیقت میں اگرچہ وہ بستر پر مرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائے گا. جی تو قربانی کرنا, یہ والد کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا, والد صاحب کر گزریے آپ, ہم کو تو کہا جا رہا ہے جانور کی قربانی کرو. ارے یہی نہیں کہ کر گزریے, خالی کہا ہی نہیں کر کے بتایا ہے. کعبہ حضور لے کے چلیں, آپ لے کے چل پڑے. جب لے کے چلے تو جانتے ہیں شیطان ہر جگہ رہتا ہے, اور شیطان خالی جنات کے گروہوں میں نہیں رہے, ہر گروہ میں رہتا ہے. قرآن کہتا ہے من الجنت والناس, جنات میں سے بھی انسان میں سے بھی. آ گیا ورغلانے کے لیے, آ گیا ورغلانے کے لیے. کئی حدیثیں روح البیان کے اندر آ گیا ورغلانے کے لیے, ورغلانے لگا. پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہو, بچے کی قربانی کرو گے, اتنا خوبصورت بچہ, اتنا پیارا بچہ, اور کیوں نہ خوبصورت ہو, کیونکہ اس کے پیشانی میں میرے نبی کا نور جو چمک رہا تھا. یہ نور مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کہ جو آقا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ تابناک ہے. کہاں لے کے جا رہے؟ شیطان بھی چہرے کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ. رب جس سے چاہتا ہے اس سے مصطفیٰ کی تعریف کرا لیتا ہے, اپنے بندوں کی تعریف کرا لیتا ہے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا قربان کرنے کے لیے. نہیں مانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا 7 پتھر. کتنے پتھر تھے؟ اچھا بڑے بڑے تھے کہ چھوٹے چھوٹے؟ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ جس سے بھیجتا ہے اسے بڑا پاورفل بنا کر کے بھیجتا ہے, اور جسے نبی چھوڑتے اسے بھی پاورفل بنا کر بھیجا جاتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا ابرا کے لشکر پر کیا آیا تھا؟ بڑے بڑے پتھر آتے ہیں, کنکر آئے تھے, لیکن ان کنکروں نے پتھروں کو بھی فیل کر دیا کیونکہ میرے خدا نے بھیجا تھا. کیا تم نے نہیں دیکھا نمرود کے پاس کون آیا تھا؟ کوئی بہت بڑا جانور نہیں آیا تھا, خالی مچھر آیا تھا. مچھر ناک میں گھس گیا, دماغ میں چلا گیا. اب جو دربار میں آتا ہے نمرود کے سر کو بجا کر کے جاتا ہے. یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں. ایسے ابراہیم نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم نے بھیجا ہے کنکر کو. ارے میں کہتا ہوں جب
اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو پاورفل بنا کر بھیجتا ہے، اللہ کے محبوب بھیجتے تو بہت پاورفل بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہندوستان میں میرے مصطفیٰ نے میرے خواجہ کو بھیجا ہے، خواجہ کو بھیجا، بڑا پاورفل بنا کر بھیجا۔ بادشاہ اٹھاتا رہا اونٹوں کو لیکن بٹھایا تھا میرے خواجہ نے، کرسی پہ کوئی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ، یہ خواجہ کی شان ہے۔ ایک نعرہ اور ہو جائے، میرے خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، یہ پیارے میرے خواجہ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا، بڑا پاورفل بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یاد رکھنا جس کو مصطفیٰ بھیجتے ہیں وہ بھی بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ ہم نے تو ماضی میں دیکھا جس کو مصطفیٰ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بھیجا کہ سلطنت کو ٹھوکر لگا دی، اللہ نے دل پر بادشاہت عطا فرما دی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میرے مخدوم اشرف کو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا میرے اعلیٰ رحمہ کو کہ سب چیز کو ٹھوکر لگا دی، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے رہے؟ لیکن سورج کی عظمت کو وہی جانتا ہے جو سورج کی روشنی کو حاصل کرتا ہے۔ چمگدڑ، الو یہ کبھی سورج کی تعریف نہیں کریں گے، چمگادڑ اور الو کبھی نہیں سورج کی تعریف کریں گے، سورج کی روشنی نہیں جانتے نا۔ تو جس کی تعریف کرنا ہے نا پہلے اس کی روشنی سے حاصل کرو پیارے۔ جس دن روشنی حاصل کرو گے اس دن برجستہ یہی کہو گے، لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ روشنی حاصل کرنا سیکھو پیارے۔ تو آیا ورغلان لگا، مارا 7 پتھر، بھاگا تیری تو، پھر آ گیا ورغلا نکلے، پھر مارا 7 پتھر، بھاگا۔ اس کا کام ہی ہے بھاگنا، اوانا ورغلانا اس کا کام ہی ہمیشہ لگے رہتا ہے۔ پھر تیسری بار مارا، 3 بار پتھر مارا، حالت خراب ہو گئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے اس طریقے کو بتا دیا۔ بڑی محنت سے جاتے ہیں لوگ حج کرنے کے لیے، جاتے کہ نہیں؟ بڑا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اب یہ نہیں جانتے کہ کس کا پیسہ کھا کے گئے، کس کو ستا کر کے گئے، کس کا پیسہ مار کر کے گئے، حلال کمائی سے گئے حرام کمائی سے گئے۔ بس خالی ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ گیا مجھے لوگ حاجی کہیں۔ ارے کمال یہ نہیں کہ تم کہو حاجی، کمال یہ ہے کہ میرا خدا فرمائے یہ میرے بندہ حاجی ہو چکا ہے۔ حج مقبول مل جائے، مبرور مل جائے، یہ کمال ہے پیارے۔ اس لیے حج کرنا ہے تو سلیقے سے حج کرو پیارے، دوسرے کو تکلیف مت دو پیارے، دوسروں کو ستاؤ مت۔ تکلیف تو وہی ہے کہ آدمی حقیقت میں کہے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ ایسے تو جو ہے سبھی کو تکلیف ہوتی۔ مچھر کہے ہم کو انسانوں سے تکلیف ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ خون نہیں چوسنے دیتے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ مچھر کہے مجھے انسانوں سے تکلیف ہے، کہا کیوں؟ کہا خون نہیں چوسنے دیتے۔ کھٹمل کہے مجھے انسانوں سے تکلیف، کہا کیوں؟ کہا مچھر خون نہیں چوسنے دیتے۔ تو پیارے ایسے کو خون چوسنا نہیں دینا، میرا نبی ایسے کو فرماتا ہے اقتل الموسی قبل الایذاء۔ اگر یہ ایذا دینا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے تو تکلیف دینے سے پہلے اس کا سر قلم کر دو، اس کو مسل کر کے رکھ دو۔ یہ مچھر ہے، خون چوسنا چاہتا ہے۔ تو پیارے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، قربانی دینا بھی جانتے ہیں، قربانی لینا بھی جانتے ہیں۔ تو پیارے قربانی کرو، قربانی بہت اہم چیز ہے پیارے۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے، جب لٹانے لگے جانتے ہیں ہمارے بچے ہوتے تو جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ابھی تو مسئلہ چل پڑا ہے، بولے چمڑا کھود کے دفناؤ، جو بولے کھود کے دفناؤ اسی کے گھر میں جانا کھودنا شروع کر دینا۔ جو بولے چمڑا کھود کے دفناؤ اس کے گھر میں جانا کھودنا شروع کر دینا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا کھودو، دفنا دو، تمہیں کہاں دفناؤ، کہاں کھودوں؟ چلو آپ ہی کے گھر میں کھودتا ہوں، یہی دفنا دیتا ہوں۔ لیکن جب غلامان مصطفیٰ سے پوچھو گے، کہو گے پیارے یہ چمڑا شریعت کا شعار ہے، اس کے ساتھ مذاق کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اس کو اگر چاہے جتنی قیمت ہو جائے یا تو آپ خود استعمال میں لاؤ یا بیچو اور شریعت اور مدرسے اور مسجد میں لگاؤ۔ یہ سنی مسلمان کہیں گے۔ اور احتجاج، بولے احتجاج کرنا ہے، احتجاج تو خالی چمڑا دفنا کے احتجاج ہوتا ہے کیا؟ ہاں میدان میں جنتر منتر میں بیٹھو، جا کے مالیگاؤں میں آنا ہے تو شہیدوں کی یادگار میں جا کے بیٹھو۔ احتجاج کرنے کا اور بھی طریقہ ہے، لیکن شریعت کا چھیڑ چھاڑ نہیں برداشت۔
کوئی کمپرومائز سید کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ بتاؤ, بولے قیمت کم ہے اس لیے چمڑا دفنایا جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, چمڑا اگر 40 روپے کا ہے, فطرہ آپ کا کتنا بنتا ہے؟ بولو پیارے, ڈر کیوں رہے, زور سے بولیے. جو کم سے کم نکالتے ہیں 40-41, تو کیا وہ 40-45 روپے پھینک دیتے ہو آپ؟ پھینک دیتے ہو آپ؟ اگر پھینکو گے شریعت کا مذاق کھلے گا. تو کہا وہاں جیسے نہیں پھینک سکتے ویسے یہاں چمڑا نہیں پھینک سکتے. اگر سمجھ میں آئے تو زور سے بول سکتے ہیں ہم, اور جم کے بولے, ایسا بولیں کہ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر کی, نعرہ تکبیر سے, اور شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے. جی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے, لے جانے کے بعد لٹایا. تو جب لٹانے لگے, پہلی بار جب لٹایا چھری چلائی. جب چھری چلائی تو چھری کو بھی معلوم ہے کس پہ چلنا ہے کس پہ نہیں چلنا ہے. معلوم یہ ہوا رب حفاظت کرنے والا ہے, رب حفاظت کرنے والا ہے. وہ بچائے گا تو تلوار کی دھار بھی بیکار ہو جائے گی, وہ بچائے گا تو حملے بیکار ہو جائیں گے, اور اگر وہ لپیٹ میں لے گا نا تو مچھر سے بھی کام ہو جائے گا. تو ذرا احساس کرنا اس بات کا. چھری چلائی, جب چھری چلائی دھار ہی نہیں چل رہی ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں, ابا حضور ایسا کریے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے آپ. اللہ اللہ, کتنی قربانی, بولو یار. آج ہم لوگ تو دین کی راہ میں بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں, مدرسوں میں نہیں ڈال پا رہے, عالم نہیں بنا پا رہے ہیں. یہ تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. ابا حضور باندھ دیجئے ہاتھ پاؤں تاکہ میں پھڑپھڑانے نہ پاؤں. اللہ اللہ, اور پھڑپڑاتا وہی ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہا, پھر چلائی چھری, مڑ گئی, دھاری نہیں چل رہی. بار بار وہ کر رہے ہیں, ارے بہت تیز ہے لیکن چل کیوں نہیں رہی. معلوم یہ ہوئی کہ سو چھری بھی رب کے حکم سے چلتی ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ. جب رب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تب فرماتا ہے ہو جا, تب وہ چیز ہوتی ہے. اور رب کا حکم نہیں ہوتا تو چاہے جتنی کوشش انسان کرنے کچھ نہیں کر پاتا ہے. اس لیے رب کو راضی کرو پیارے. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سنی مسلمانوں سے تو راضی ہو جا, اپنے مصطفیٰ کے ناموس کی اور عزت پر پہرا دینے کا جذبہ عطا فرما. اس کے بعد جانتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل تم کو کتنی بار اسپیڈ سے آنا پڑا سدرہ سے نیچے زمین پر, کتنے بار آنا پڑا؟ تفسیر روح البیان 7واں حصہ صفحہ 475 کے اندر ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ سال نبینا علیہ السلام جبرائیل حل اصاب مشقہ. حضور نے پوچھا جبرائیل کیا تم کو کبھی مشقت ہوئی, کیا تم کو کبھی کوئی تکلیف ہوئی؟ تو جبرائیل کہتے ہیں سرکار آسمان سے اترنے میں 4 بار تکلیف ہوئی, 4 بار بہت اسپیڈ آیا ہوں میں. یاد رکھو جبرائیل میرے نبی کے وزیر ہیں. جب وزیر اتنی اسپیڈ سے ایک لمحے میں آ سکتا ہے تو سوچو جو بادشاہ وہ کتنے لمحے میں جا سکتا ہے, وہ بادشاہ کتنے لمحے میں جا سکتا ہے. سوچو جس کے وزیر کا یہ عالم ہے, وہ وزیر کتنی دیر میں آتا ہے سدرہ سے نیچے. دیکھو حدیث, تو کہتے ہیں الاول حین القی ابراہیم فی النار, میں اس وقت پہلی بار آیا جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اچھا ابراہیم کو بڑی کوشش کر لی سب لوگوں نے ڈالنے کی, بہت جلانے کی کوشش کی, لیکن آگ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی معمولی نہیں آ رہا ہے, اس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہے, یہ مصطفیٰ کا نور ہے, یہ اللہ کا خلیل ہے. آگ کو بھی معلوم ہے, آگ کو معلوم ہے کس کو جلانا ہے کس کو نہیں جلانا ہے. تو کہتے ہیں پہلی بار جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, معلوم یہ ہوا پیارے آگ سب کے لیے عذاب کرے ضروری نہیں ہے. اسی لیے تو فرشتے جہنم میں کام کر رہے ہیں, جلتے نہیں ہیں, کیونکہ آگ کا عذاب ختم کر دیا گیا. میرے مصطفیٰ جائیں گے محشر کے دن شفاعت کرنے کے واسطے امتیوں کی, تو جہنم سے نکال کے لائیں گے, نکال کے لائیں گے, کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آگ کا عذاب ختم ہے. ارے کیسے نہ ختم ہو, یہی تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ جب پلسرات سے ایمان والا گزرے گا تو جہنم رب کی بارگاہ میں کہے مولا ان کو جلدی گزار, ان کے نور کی برکت سے میرے اندر کی حرارت ختم ہو رہی ہے. جب ایمان والے کا یہ عالم ہے تو میرا مصطفیٰ تو ایمان والے کی جان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے.
یہ آقا علیہ السلام کا معاملہ. تو ابراہیم کو ڈالا گیا, کہتے جیسے ڈالا گیا کنت تحت العرش, میں عرش کے نیچے تھا. عرش ساتوں آسمان کے اوپر, اور ایک زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کی مسافت. تو 7 آسمان کتنے 100 سال کی مسافت ہو گئی؟ 35. 100 سال, خالی 35 نہیں, 35 100 بھی لگاؤ, سینکڑا بھی لگاؤ, 3500 سال کی مسافت. اچھا ایک بات بتاؤ, جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ابھی تو جہاز سے جا رہے ہیں, 4-5 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں انڈیا سے, ہے نا, 4-5 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں. پہلے پانی والے جہاز سے جاتے تھے 1 ہفتے میں پہنچ جاتے, 10 دن میں پہنچ جاتے تھے, صحیح ہے نا. کچھ لوگ سائیکل سے بھی جاتے ہیں, کتنے دن میں پہنچتے ہیں؟ کہا 25 دن میں 30 دن میں پہنچ جاتے ہیں. زور سے بول, زور سے. نہیں سمجھ میں آیا ابھی نا, ابھی آئے گا. 35 دن میں, چلو 2 مہینہ پکڑ لیتے, بہت کھیلتے کودتے گئے وہ لوگ سائیکل والے. 2 مہینے میں پہنچے, 3 مہینے میں پہنچے. دیکھو سائیکل سے جانے والا مدینہ 3 مہینے میں زیادہ سے زیادہ پہنچ رہا ہے. بلبلے سدرا کہتے کنتو تحت العرش, میں عرش پر تھا, عرش کے نیچے تھا. میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل ادرک عبدی, میرے بندے کو دیکھو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کہتے فادرکت وقلت لو هل لك من حاجہ, تو میں نیچے آ گیا. میں نے کہا ابراہیم کوئی ضرورت؟ ابراہیم نے کہا کوئی ٹینشن نہیں ہے, ارے جانتا ہے اس کا رب جلیل, آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا ایک لمحے میں جبرائیل آسمان کے عرش کے نیچے تھے, 3500 سال کی مسافت کو طے کر کے زمین پر آ گئے. معلوم یہ ہوا جب 3500 سال کی مسافت کو ایک آن میں وزیر طے کر رہا ہے, تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی مسافت کو اگر ایک آن میں بادشاہ طے کر لے تو یہ عقل سے کہاں بعید نظر آتا ہے. سوچو پیارے, سوچو, 3500 سال کی مسافت کو ایک آن میں طے کر لیا جبرائیل نے, جو میرے نبی کے وزیر ہیں. سبحان اللہ. تو میرا نبی اگر آ جائے ایک آن میں, چلا جائے ایک آن میں, تو ہاں میں تو یہ ہم لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں میرا نبی یہیں سے سب کچھ سن لیتا ہے. اسی لیے تو امام بوصیری کہتے ہیں پیارے کہنا, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ہم کو تو یہ پیغام دیا گیا, میرا امام یہ کہتا ہے بکار خیش ہے رانم اغثنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ہم لوگوں کو تو یہ فہم دیا گیا ہے. اچھا ایک چیز اور, نکتہ بڑا پیارا سنیں, بات آ گئی موضوع سے ہٹ کے لیکن بات بڑی فتح کی ہے. حضور کی ظاہری زندگی کتنے سال کی؟ کتنے سال کی؟ 63 سال کی. اچھا حضور اپنی زندگی میں کچھ فرمائے 70 سال پہلے ایسا ہوا, تو مطلب اپنی ولادت سے پہلے کی بات بتائیں گے نا, ہے نا. سنو, اور جہنم کتنی گہری ہے؟ 70 سال کی گہرائی ہے. 70 سال میں آدمی پہنچے گا, 3500 سال نہیں, 70 سال, 70 سال میں پہنچے گا, اتنی گہری ہے. اب جہنم کا بیان ابو ہریرہ راوی, مسلم شریف کی حدیث پاک, صحابہ کے ساتھ حضور بیٹھے ہوئے, آقا علیہ السلام اور صحابہ بیٹھے, ایک آواز آ گئی, صحابہ نے بھی سن لی, مصطفیٰ نے بھی سن لی, سب نے ایک آواز سنی. حضور نے فرمایا اتدرون ما ھذا, جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ جانتے ہیں پھر بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کا علم کیسا ہے, یہ باادب ہے, بے ادب نہیں ہے. اس نے کہتے ہیں اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا صحابہ سنو, ھذا الحجر الذی رمی بہ الی النار منذ 70 خریفا حتی انتہا الی قارہا. آقا فرماتے یہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا, اب جا کے جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے. ابھی نہیں سوچ پایا, اب سمجھو, کہاں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا, اتنی دور میں کیا ہو رہا ہے. میرا مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے سن رہا ہے, تو معلوم یہ ہوا ارے 3 مہینے کی دوری میں کیا ہوتا ہے. میرا مصطفیٰ تو بدرجہ اولا سنا کرتا ہے. اسی لیے تو میرا امام عشق کی زبان میں کہتا ہے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے آقا علیہ السلام کی شان کی ہے, 70 سال کی جو مسافت ہے وہاں کیا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ سنتے ہیں. تو یہ تو 3 مہینہ 4 مہینے کی مسافت ہے پیارے. اسی لیے تو امام جو میرا کہتا ہے نا, میرے امام کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. علامہ قمر الزمان کہتے ہیں ماضی قریب میں مظلوم ترین شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے.
کیونکہ کسی نے پہچانا نہیں امام احمد رضا کون ہے. جس دن پہچان لیں گے وہ یہی کہیں گے ارے منارے قصر رضا بلند تو کافی ہے, تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے بتلا دو ارے فتاوی رضویہ تو کرامت ہے, تم حدائق بخششی پڑھ کے بتلا دو. اس دن یہی ان کی زبان پر ہوگا. تو پیارے, اسلام قربانی دیتا ہے, قربانی مانگتا ہے. اب بہت ساری باتیں, تو یہ پہلی بات. اب یہ حدیث میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ باتیں آگے بتانا ہے, وقت بہت کم ہے, یہ چھوڑ رہا ہوں. 4 مرتبہ ایسا ہوا. پہلی بار یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا. دوسری بار جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے تھے حضرت جبرائیل کہتے تب آیا. اور تیسرا موقع وہ آیا کہ مصطفیٰ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, کنویں کی گہرائی میں گرنے بھی نہیں پائے تھے کہ میں عرش کے نیچے سے کنویں کی گہرائی میں پہنچ گیا تھا, عرش کے نیچے سے کنویں کی گہرائی میں پہنچ گیا. اور چوتھی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, احد کا میدان تھا, آپ کے جو ہے وجہ اختر سے رخ انور سے آپ کے دندان مبارک سے خون نکل رہا تھا. میرے رب نے فرمایا جبرائیل جلدی جاؤ, اگر زمین پر میرے مصطفیٰ کا خون گر گیا تو کوئی بھی پودا اس سے اگے گا نہیں, کوئی بھی گھاس جنمے گی نہیں. اے جبرائیل چلے جاؤ. جبرائیل کہتے سرکار آپ کا خون زمین پر بھی نہیں گرنے پایا کہ میں عرش کے نیچے تھا, وہاں سے آپ کے پاس آ کر آپ کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا, اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یہ جبرائیل کی رفتار کا عالم ہے. جب وزیر کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ارے مشتاق کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اب قربانی کرنے کا بات آتی, بولے ہمارے پاس سائیڈ نہیں ہے, یہ بولتے ہیں نا سائیڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ابے شرم آنی چاہیے جملہ بولنے سے پہلے. سب کے لیے بول رہا ہوں, ہمیں ہم ہو چاہے آپ ہو, شرم آنی چاہیے جملہ بولنے سے پہلے. 25-25 ہزار کا موبائل گھر میں رکھا رہتا ہے, 2 گاڑیاں ہمارے گھر میں گھومتی رہتی ہیں, اور ریچارج کرانے کے لیے پیسے پہ پیسہ, ہوٹل بازی کرنے کے لیے پیسے پہ پیسہ. جب قربانی کی بات آئے تو قربانی نہیں کر پاتے. یاد رکھو جس دن آپ نے یہ عذر پیش کیا تو پہلے سن لو میرا رب کیا کہتا ہے قرآن میں. جو لوگ بہانہ کرتے ہیں نا سنیں وہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب یہ روزے محشر آئیں گے نا, اذا ما جاؤها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے, 20 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ روزے محشر آئیں گے تو ان کے کان ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. ان کے کان بولیں گے مولا یہ بہت برائی سنتا تھا, بہت برائی سنتا تھا مولا. کان بولیں گے وابصارهم, ان کی آنکھیں بھی بولیں گی مولا یہ بہت برائی دیکھتا تھا, دیکھتا تھا سلٹا دیتا تھا, جانے دے تیرا بھی نمبر آئے گا, تیرا بھی نمبر آئے گا, سلٹا لیا جائے گا معاملہ. یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی. اور رب فرماتا ہے وجلودہم, اور ان کے پورے بدن کے چمڑے گواہی دیں گے. تو جو آپ بول رہے ہیں نا سائیڈ نہیں ہے, تو کان بھی آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے, آپ کی آنکھیں بھی آپ کے خلاف کھڑی ہوں گی, آپ کا چمڑا بھی آپ کے خلاف کھڑا ہوگا. ایک آیت میں یوں آیا سورہ یاسین شریف کے اندر, اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. رب فرماتا ہے ان کے ہاتھ بولیں گے, ان کے پیر بولیں گے انہوں نے کیا کیا ہے. سب ہاتھ پیر گواہی دیں گے کون کتنی شرارتیں کر کے گیا ہے, کون کتنی خرافات کر کے گیا ہے, رات کے اندھیرے میں کتنے موبائل میں شرارتیں ہوئی ہیں, دن کے اجالے میں کتنی شرارتیں ہوئی ہیں. آدمی کے ہاتھ پاؤں خود اس کے خلاف بولے. اب بولو سائیڈ نہیں ہے, سائیڈ نہیں ہے, کس سے چھپا رہے ہو. بندے سے, بندہ آپ کو دیتا ہے, ہر دینے والا پروردگار ہے, وہ پروردگار جو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو پیارے ایسا مت کرو, قربانی واجب ہے تو قربانی کرو, کرنا نا انشاءاللہ. اچھا اسلام میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا, جانور خریدنے کا نہیں, یہ بھی آپ سمجھیں. قربانی کرنے کا حکم ہے, جانور خریدنے کا نہیں کہ جانور خریدو قربانی کے لیے. آپ نہیں خرید پا رہے, طاقت نہیں ہے نا, تو آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں نا. اگر لے سکتے ہیں تو بول رہے آپ. کتنا کرم خدا کا ہے, 7 ٹناٹن ملے. کتنے, کون ملے, کون ملے, صحیح العقیدہ ملے, کوئی بھی گستاخ نہیں ہے. جو گستاخ ہوگا, ہم نے کسی کا نام نہیں لیا, اگر وہ سن رہا ہے تو اس کا میٹر ہے. میں گستاخ کا نام نہیں لیتا, میری زبان اللہ نے بہت پاکیزہ بنا دی ہے, کسی گستاخ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو گستاخ وہ شامل نہیں ہو سکتا, جو صحیح ہے 7 وہ لوگ شامل ہو جائیں اور مل کر کے جانور خرید لیں. الحمدللہ قربانی یہ کریں گے, رب قبول فرمانے والا ہے.
اور اگر کوئی نہ ملے تو ماشاءاللہ سنی تنظیموں کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے نا انتظام. اور پھر بھی آپ کہیں کہ یار 2500 بہت بھاری پڑ رہا ہے تو 1350 میں باہر بھی انتظام کیا گیا ہے. خود میرے دوست جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے وہاں، اور ایک ذمہ دار حافظ بھی جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. اڑیسہ میں قربانی ہوتی ہے، آپ اس میں شامل ہو جاؤ. کریں گے نا قربانی انشاءاللہ؟ اگر قربانی کریں گے تو ایک بار ایک نعرہ ہو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. قربانی کے معاملے میں ہم نے مصطفیٰ گواہ بنا لیا، سرکار ہم قربانی کرنے والے. ایک چیز اور بتائے، یہاں پہ کیچڑ والا راستہ ہو جائے، اگر کوئی اینٹ رکھ دیتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا، ارے یار کیچڑ تھا اینٹ رکھ دیا چلو پار کر لیں گے، ایسے ہی ہے نا. اچھا دور جانا ہو تو ٹو ویلر لے لیے. کہا ٹو ویلر کتنے کی ہے؟ کہا ارے بابا اب تو 1.5 کروڑ کی آنے لگی ہے. 1 کروڑ کی، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی آ رہی ہے ٹو ویلر. خرید رہے لیکن لوگ کیوں؟ بولے یہاں کا راستہ ڈامر روڈ چلائیں گے مزہ آئے گا. یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ چھٹی میں مر کے کہاں پہنچ جاتے ہیں ہمارے نوجوان مستی کرنے کی چکر میں. ارے پیارے تم اپنے ماں باپ کی نعمت ہو، تم اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا ہو، تم چھٹیوں میں جا کے ڈرامہ بازی کرتے ہو یار. ارے پیارے سمجھ کر چلاؤ. بات جگہ جگہ لکھا رہتا ہے ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، لیکن نوجوان نہیں ہم مسلمان ہیں، گوشت کھانے والی قوم ہے. ارے نہیں بابا آپ ہی مسلمان ہو، اور سب سے زیادہ کنٹرول میں رہنا مسلمانوں کا ہی وطیرہ ہے. اس لیے سمجھ کے چھٹیوں میں بابا کنٹرول میں رہو یار، کنٹرول میں چلاؤ گاڑی. تو گاڑیاں لے لیتے ہیں لوگ خود دم سے، کروڑوں کی گاڑی لاکھوں کی گاڑی چل رہی ہے، ڈامر روڈ پہ چلانے کے لیے چل رہی ہے. اینٹ رکھ دیا راستے میں تو بہت اچھا کام ہو گیا. پل صراط پہ کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے پل صراط پر؟ کہا پل صراط کی سواریاں کیا، اگر وہاں پہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اس میں آکڑے لگے ہوئے پھنسائیں گے انسان کو، وہاں پہ کیسے انسان پار کرے گا؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے پیارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ حدیث پاک علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں 7واں حصہ روح البیان صفحہ 476 کہتے ہیں حضور نے فرمایا عظموا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم. ارے اچھی اچھی قربانیاں کرو، یہی قربانیاں تمہارے واسطے پل صراط پر سواری بن جائیں. اب کس کو سواری کی ضرورت ہے؟ جس کو سواری کی ضرورت ہے وہ قربانی ضرور کرے گا. اچھا کوئی کہے حصے والی قربانی میں ایک جانور مجھے نہیں ملے گا، تو 2 ویلر میں 7 8 لوگ سوار ہو جاتے ہیں. یہ انسان کا دماغ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ کھڑے ہو جائیں گے مولانا صاحب جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہے اس کے لیے تو پل صراط پر سواری ہو جائے گی. ہم غریب لوگ کیا کریں؟ حقیقت میں غریب رہنا تو آپ کے لیے فارمولہ ہے، اور جو حقیقت میں غریب نہیں بنا بیٹھا ہے غریب تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی. قربانی اس کی سواری ہے، قربانی سواری ہے. اور اگر حقیقت میں غریب ہے تو کیوں گھبراتے ہو پیارے؟ مصطفیٰ آئیں گے پل صراط پر اور رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا میری امت میری امت. اسی لیے میرے پورے مرشد کہتے ہیں رب سلم فرمانے والے ملے کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، پل سے گزریں گے وجد کرتے ہوئے کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے. تو حقیقت میں غریب ہے تو مصطفیٰ آپ کو پار لگائیں گے، اور حقیقت میں غریب نہیں تو کیا کرنی پڑے گی؟ کریں گے قربانی. اگر نئے جانور خریدے تو حصے والی کریں قربانی. حصے والی قربانی اپنے ماشاءاللہ اپنی سنی تنظیموں کی طرف سے ان کا انتظام کیا گیا. اعلان بھی کروں گا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قربانی دینے اور قربانی لینے کا جذبہ عطا فرمائے. دوران بیان غیر شرعی اگر کلمات نکلے ہو تو استغفر اللہ ربی منکر واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ سنت نہ پڑھ لیں سنت پڑھ لیں. ایک اعلان سن لیں، سب سے ٹیرس پہ چٹائی کا انتظام کر دیا گیا الحمدللہ. انتظامیہ نے، اللہ تعالیٰ انتظامیہ کے خرچے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان انتظامیہ نے سب غریب ہیں، مزدور طبقے کے لوگ ہیں، لیکن فیس جمع کر کے الحمدللہ انہوں نے نئی چٹائی کا انتظام کیا ہے. دعا کریں اللہ